سال 2025 میں جو ایک تاریخی مارکہ ہم نے مارا اور اس میں 6 مئی سے 10 مئی تک جو ایک ہماری آزمائش تھی اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلا، جو ہمارا امتحان تھا اور اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ آیا، تو 10 مئی 2025 ہماری تاریخ میں ایک انتہائی اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جب ہم نے مارکہ حق مارا اور بالخصوص اس کا صحرا فیلڈ مارشل محترم جناب جنرل عاصم منیر صاحب اور افواج پاکستان کے سر جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری وفاقی حکومت، وزیر اعظم پاکستان، دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، اور پھر جس طرح ملک کے عوام کی بقا اور سلامتی کراچی کی بقا اور سلامتی سے جڑی ہوئی ہے، ملک کی مضبوطی اور استحکام کراچی سے وابستہ ہے، اور ملک کی تعمیر اور ترقی بھی کراچی کی تعمیر و ترقی پر منحصر ہے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ الغرض پاکستان بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا، کراچی کو ایک مرتبہ پھر وہ کردار دینا ہوگا کہ جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اس کا ایک روایتی کردار رہا ہے۔ انتہائی بدترین سلوک، سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک اور مجرمانہ غفلت کا جس طریقے سے کراچی کے ساتھ ایک سلوک روا رکھا گیا، اس کے باوجود بھی کراچی آج بھی اپنا وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں سے 65% ریونیو قومی خزانے میں جا رہا ہے، 95% ٹیکس اور ریونیو صوبائی خزانے میں جا رہا ہے، اور ملک کی 50% سے زیادہ ایکسپورٹ یا برآمدات کا دار و مدار کراچی پر ہے۔ اب اگر مارکہ معیشت کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ایم کیو ایم پاکستان نے بھی اس مارکہ معیشت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، جس کا چند روز پہلے غیر رسمی طور پر ایم کیو ایم کے ترجمان کی طرف سے ایک پریس ریلیز کے ذریعے سے اعلان ہوا۔ آج ہم رسمی طور پر کراچی بچاؤ مہم کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم اس مہم کا آغاز کر رہے ہیں کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے جو اس وقت کراچی کے حالات ہیں۔ یہاں کا انفراسٹرکچر، بنیادی سہولتیں، شہری سہولتیں، پانی کی عدم دستیابی، کمیابی، اور جگہ جگہ ابلتے گٹر، پانی کی نکاسیاب کی لائنوں کے رساؤ، پھر پانی کی لائنوں میں جس طرح جو ہے وہ نکاسی آب کا آنا، اور جس طرح کا پانی لوگوں کو مل رہا ہے، اگر مل رہا ہے تو پھر یہاں کی سڑکوں کی حالت زار میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اب یہ تو بنیادی سہولتیں اور شہری سہولتیں، پھر اس کے بعد کئی دھاری تلواروں سے میرے نوجوانوں کے مستقبل کو جس طرح تاریک کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی کے ساتھ جس طرح کھلواڑ ہو رہا ہے، کہیں پر ڈمپر لوڈر انہیں بے دردی سے کچل رہے ہیں، کہیں پر گٹر کے جو ہے وہ کھلے گٹر، اور جہاں ڈھکن موجود نہیں ہے وہاں جس طرح کم عمر میرے بچے گر کے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال، یعنی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بے دردی اور بے حسی کا جس طرح مظاہرہ ہو رہا ہے، اور مطلب یہ کہ کسی کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رینگ رہی، کسی کو کوئی احساس نہیں ہو رہا، یہ بے حسی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم مارکہ معیشت جو ہے وہ اس کا ہم نے علم بھی اٹھایا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کراچی
کو مضبوط اور مستحکم کیے بغیر کراچی میں تعمیر اور ترقی کے عمل کو تیز سے تیز تر کیے بغیر پاکستان یہ ہدف حاصل کر سکتا ہے۔ تو ایم کیو ایم مارکہ معیشت میں اپنا یہ حصہ ڈالنے کے لیے ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک کراچی بچاؤ مہم شروع کریں، اور اس سلسلے میں جیسے میں نے کہا ڈمپر لوڈر سے لوگ کو چل رہے ہیں، کھلے گٹر میں بچے مین ہول نہ ہونے کی وجہ سے گر رہے ہیں اور اپنی جانوں سے جا رہے ہیں۔ پھر ایک جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم جو سنیچنگ کی وارداتیں ہیں، اس میں بھی جس بے دردی سے گزشتہ سال خاص طور پہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہو، اس میں جو کراچی سے تعلق رکھنے والے اور پھر سندھ کے شہروں سے تعلق رکھنے والے، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میر پور خاص، پھر بورڈ کے امتحانات میں جس طرح گزشتہ چند سالوں سے ہمارے کراچی کے بورڈ کے خاص طور پہ نتائج کو نیچے کیا جا رہا ہے، اس کی پرسنٹیج کو کم کر کے باقی جگہ کے بورڈز کے نتائج کو بہتر کیا جا رہا ہے، تو پھر اس سے جو پروفیشنل کالجز اور جامعات میں داخلہ ہے وہ کس قدر ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ کوٹا سسٹم تو پہلے ہی لوگوں کے مستقبل کو تاریک کر رہا ہے، اور یہ ملک کے مستقبل کو تاریک کیا جا رہا ہے، یہ تعلیم کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال کے بعد اب حالات اس نہج کو پہنچ گئے کہ اب اسے ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر ملک کی استحکام بھی بری طرح سے غیر مستحکم ہوگا، ملک کی تعمیر و ترقی کے عمل کو جاری رکھنا یا اسے قائم کرنا ایک ناممکن عمل ہوگا۔ تو ایم کیو ایم پاکستان نے اس مہم کے آغاز کی بساط کچھ اس طرح رکھی ہے کہ ہم کراچی میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، ان کی انجمنیں ہیں، صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اینڈ کامرس انڈسٹریز، کراچی چیمبر اینڈ کامرس، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، اسی طریقے سے جو مختلف ایسوسیشنز ہیں، مختلف جو صنعتی زون ہے کراچی میں، پھر تاجر انجمنیں ہیں، اساتذہ کے فورم ہیں، اکیڈمیاں ہیں، اور میرے خیال میں جو بھی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے مختلف وفود جا کر ان سے ملاقات کریں گے۔ پھر ہم ان کے سامنے جو یہ مسائل ہیں وہ بھی رکھیں گے اور اس پر ان کی مشاورت اور ان کی مشاورت کریں گے، ان سے ان کی تجاویز لے کر پھر کچھ عرصے کے بعد ہم ایک کل جماعتی اور کل شعبہ جاتی ایک سیمینار کا انعقاد کریں گے۔ دیکھیں نا، 17 سالوں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلا شرکت غیرے، جس طرح کراچی کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے، جس طرح وسائل، اختیارات، تمام چیزوں پر بلا شرکت غیر سندھ کے وڈیرے اور ان کی جماعت جس کا اکثریتی ووٹ سندھ کے دیہی علاقوں سے وہ قابض ہے بلا شرکت غیر، اور سارے فیصلے یک طرفہ طور پر ہو رہے ہیں۔ اسی میں جیسے میں نے کہا کہ شہری سہولتوں کی بات کی، ایم ڈی کیٹ کی بات کی، ڈمپر لوڈر، مین ہول میں بچے گر رہے ہیں آئے دن، اور اسنیچنگ کی واردات میں لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ای چالان جو کسر رہ جاتی ہے پھر وہ ای چالان کے جرمانوں سے پوری، یعنی ٹیکس بھی آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر ستم بالائے ستم، پھر آپ ای چالان کے جرمانے پورے ملک میں 500 روپے سے زیادہ کہیں نہیں ہیں، یا 10-10 ہزار روپے کے جرمانے ہیں ای چالان کے۔ جعلی ڈومیسائل، ڈبل ڈومیسائل سے ہمارے روزگار پر بھی جو ہے وہ ایک بوجھ آ رہا ہے، اور بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے روزگار دستیاب نہیں۔ پھر پروفیشنل کالجز میں داخلوں میں بھی یہ جو جعلی ڈومیسائل ہے یہ الگ ان کے لیے ایک بلا وجہ کا ایک مقابلہ اور مسابقت قائم کرتے ہیں، جس میں ہمارے بچوں کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب یہ ساری صورتحال پر ہم قومی ضمیر کو جگانے اور جھنجھوڑنے کی طرف ہم نے ایک مہم کا آغاز کیا کہ کراچی بچاؤ، اور سب کو یہ احساس دلانا ہے کہ کراچی شہر
اسلام آباد کے لیے بھی اہمیت اس کی ہے اور راولپنڈی کے لیے بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ہے نا۔ یہاں تو یہ شہر اب کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر تو ہے نہیں، یہ یہاں پاکستان کے ہر علاقے کا شہری یہاں پر بستا ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی مقیم ہے، وہ یہاں رہتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس مناسبت سے بھی جو باقی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں ہیں، سندھ اسمبلی، باقی اسمبلیاں بھی، انہیں بھی اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے جو کراچی کی طرف ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو کراچی کو بچانے کے لیے ان کا کردار بنتا ہے۔ انہیں بھی اپنے ایوانوں میں اب کراچی کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔ تو ہم ان صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر سے، قومی اسمبلی کے اسپیکر سے اور سینٹ کے چیئرمین سے ہم ان ایوانوں اور ان کے جو اسپیکر یا چیئرمین حضرات ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے، ملاقات کریں گے۔ تو ایک بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر یہ رابطے کا عمل قائم کر کے، مکالمے کا عمل قائم کر کے، مشاورت کے ذریعے تجاویز لے کر پھر ایک سیمینار کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو بھی ایک مشترکہ لاہ عمل ہو سکتا ہے، ایک اتفاق رائے ہو سکتا ہے، ایک مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر، مختلف شعبہ اجاز سے تعلق رکھنے والے جو اشخاص ہیں ان کے ساتھ مل کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایم کیو ایم نے یہ محسوس کیا کہ ہماری ذمہ داری، اور ہم نے یہ بیڑا اٹھایا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پائشے چڑھا کر اب پانیوں میں اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور ہم اس مہم میں کامیاب ہوں، اور پاکستان کو بچانے کے لیے ہم کراچی کو بچانے کا پورا اہتمام کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور ہر ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں، اسے جھنجھوڑیں۔ اب دیکھیں میرے خیال میں میں کھلی ہوئی ایک سچائی، مجھے جاننے والے جانتے ہیں میں نے کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں کو پیار دیا۔ تو ہم تو ایک کھلی ہوئی کتاب ہیں، اور یہ کتاب ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے شروع ہوئی تھی۔ یہ ہمارا سفر 23 اگست کی میری پریس کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے اس کے سیاق و سباق کے طور پر میں اس کا حوالہ دوں گا، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اسے دیکھ لیں، تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہماری پالیسی تو بالکل واضح ہے کہ ہم نے اس دن جو فیصلہ کیا 22 اگست کو نہیں، ہم نے کیا تھا 23 اگست کو۔ 22 اگست کو تو وہ سانحہ ہوا تھا کہ جب ملک مخالف نعرے لگے تھے، اور پھر ہم نے 23 اگست کو ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا، اور یہ طے کیا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان میں قائم ایک جماعت ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ ایم کیو ایم امریکہ، ایم کیو ایم برطانیہ یا ایم کیو ایم جاپان نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ لہٰذا اب یہ ایم کیو ایم پاکستان اگر کہیں سے چلے گی تو صرف اور صرف پاکستان سے چلے گی، کہیں اور سے نہیں چلے گی، اور یہ پاکستان کے لیے بنی ہے، پاکستان کے عوام کے لیے بنی ہے، پاکستان کے مظلوموں کی داد رسی کے لیے بنی ہے، پاکستان کے لوگوں کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے بنی، اور ایک نظریاتی تحریک اور جماعت ہے، اور متوسط طبقے کی واحد نمائندہ جماعت اور تحریک ہے۔ میرے خیال میں یہ بات ہم نے اس وقت بھی کہی تھی۔ تو ہم نے کیوں یہ فیصلہ کیا تھا وہ بھی آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور ہم نے اپنے بانی سے، ایم کیو ایم پاکستان کے بانی سے ایم کیو ایم پاکستان کو الگ کیا تھا، اور ہم ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم اپنی اس جو ہمارا عزم تھا، جو ہمارا فیصلہ تھا، اس پر منوً ہم قائم ہیں، حرف بحرف ہم قائم ہیں، اس سے 1 انچ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ تو میرے خیال میں تو صرف اس 23 اگست کی جو پریس کانفرنس تھی، جو ہمارا موقف تھا، اسی کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ ہر سوال کا جواب ہے، اور وہی ایم کیو ایم کی پالیسی ہے، اور اسی پر ہم سختی کے ساتھ کاربند ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہے تو میرے خیال میں میرے
کسی بھی ساتھی کی کوئی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایم کیو ایم کی پالیسی جو 23 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے سب ساتھیوں کی طرف سے جو میں نے موقف دیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو شہید کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ دو حکومتوں کے درمیان بھی یہ معاملہ آیا۔ ابتدائی تفتیش اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کی، اس کے بعد پھر تفتیش اور باقی مرحلے پاکستان کے تفتیشی اداروں پر چھوڑ دیے گئے، اور معاملہ پاکستان کی عدالتوں میں بھی ہے، اور جتنی تفتیش اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کی وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور محفوظ ہے۔ میرے خیال میں میرا اس سے آگے یا اس سے زیادہ کوئی بات کرنا، جبکہ دو دیرینہ دوست ممالک کے درمیان جن کے ساتھ ہمارے ایک تاریخی تعلقات ہیں، ان کے درمیان اگر ایک معاملہ ہو، اور میرے سیکریٹری جنرل ایم کیو ایم پاکستان کے سابق اور ایم کیو ایم کا ایک پلر اور ستون ڈاکٹر عمران فاروق شہید، ظاہر ہے جنہیں شہید انقلاب پوری تحریک کی طرف سے جو ہے کہا گیا، پھر جس طرح یہاں پر میں تھا ان کی والدہ کے ساتھ جب ان کے جنازے کو ہم یہاں پر لائے تھے، اور پھر جس طرح ان کی نماز جنازہ اور تدفین میں جس طرح لوگوں نے انہیں پورے مان کے ساتھ اور پورے خراج عقیدت کے ساتھ رخصت کیا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا اس میں کوئی پس و پیش کی کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے جو عدل اور انصاف کا عمل ہے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ ہم نے تو اس میں کہیں پر ہم نے بیک آؤٹ، تو ہماری پالیسی جو میں نے ابھی ساری باتیں کی یہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ میں نے کہا نا کہ اگر کوئی بھی میرا ساتھی کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ تفصیل میں ضرور جانا چاہے چلا جا سکتا ہے، لیکن جو ہم نے بات کی ہے کہ ہم حکومت پاکستان، حکومت برطانیہ اور جو انصاف اور عدل و انصاف کا عمل ہے، اس سے ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی کمزور تفتیشی ادارے نہیں ہیں جو تفتیش کر رہے ہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب یہ تفتیش بھی مکمل ہوگی اور عدالتی عمل بھی مکمل ہوگا، فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں نہ عدالت ہوں نہ تفتیشی ادارے کا کوئی رکن ہوں، تو میری طرف سے سیاسی طور پر محض کوئی ایسی بات کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بات کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں اتنی ساری باتیں میں نے کی، جو مسائل ہمیں درپیش ہے، وہ سارے مسائل ان کے سامنے لے کر جائیں گے اور ان سے مشورہ کریں گے، اور ان کی رائے سے، ان کی تجاویز سے آگے جو بھی لاہ عمل ہو سکتا ہے، اس کے مختلف مرحلے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ طے کریں گے۔ سیمینار تک ہمیں پہنچنے دیں، اس کے بعد آپ کے سامنے آگے کے مراحل آئیں گے۔ ایک بات اور کر دوں کہ ایک چیز رہ گئی کہ کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان بھی ہمارے اس سارے جو بھی مسائل ہمیں درپیش ہیں کہ اس کی جواب دہی کے بغیر صوبائی حکومت اگر کوئی گرینڈ کراچی پلان 2047 لانا چاہتی تو پہلے 2020 کا پلان اس کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے یا اس پر عمل درآمد ہوا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس پر جواب مانگا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی ہم یہ عوامی موبلائزیشن تو ہے، آگہی جب ہوگی، لوگوں کو ان سارے معاملات کا پوری طرح سے علم ہوگا تو لوگ پھر والنٹیئر کریں گے، رضاکارانہ آگے آئیں گے، پھر تاجر برادری بھی ہوں گے، صنعت کار بھی ہوں گے، تاجر انجمنیں ہوں گے، چیمبر آف کامرس ہوگا، اور جب کراچی کے تمام شعبہ جات اور سیاسی جماعتیں مل کر ایک کراچی ایجنڈا میں سمجھتا ہوں قائم کریں گے، تو پھر جو لوگ جو ابھی تک مایوسی میں ہے، وہ مایوسی سے نکل کر انہیں بھی کوئی راستہ نظر آئے گا نا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ قومی ایجنڈا ہے، کراچی ایجنڈے کا مطلب ہے قومی ایجنڈا، کیونکہ کراچی کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو یہ کلیم کر سکے یا جو کہ ایک قومی شہر ہونے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ کراچی تو ہر لحاظ سے ایک قومی شہر ہے۔ باری دیکھ، میری سیاست یا ہماری سیاست اور ہماری ضرورت ہمیں اس حد تک اجازت دیتی ہے کہ ہم نے، میرے خیال میں نے بڑی واضح بات بہت وضاحت کے ساتھ کر دی ہے۔ اب اس کے تشریح، اس کے معنی یا اس کی جو بھی انٹرپریٹیشن آپ جس طرح کرنا چاہیں کریں۔ کچھ سوالات ایسے ہو رہے ہیں کہ
18ویں ترمیم میں کے بارے میں کوئی بات کی گئی، تو وہ بات جو واضح ہی نہیں ہے کہ نام لیے ہی نہیں گئے، تو پھر میں کیسے کوئی نام لے لوں نا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے بھی جو بات کی، بھئی میرے خیال میں سبھی شریک ہوئے تھے ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی بیوہ مرحومہ کی نماز جنازہ میں اور ان کی تدفین میں، تو پھر میرے خیال میں یہ بہت سارے وہ سوالات ہیں جو مجھ سے نہیں بنتے، میرے خیال میں ہم سے نہیں بنتے۔ دیکھیں پارٹی کے تو میں نے کہہ دیا کہ 23 اگست سے 1 انچ نام آگے گئے نہ 1 انچ پیچھے آئے۔ 23 اگست کی ہماری پریس کانفرنس کا متن ہمارا حرف آخر ہے، جو اس میں بات کی گئی ہے وہ پارٹی کی پالیسی ہے، نہ اس سے 1 انچ آگے نہ اس سے 1 انچ پیچھے، بات بین السطور ہوتی ہے، شعر میں حاشیے نہیں ہوتے۔ باقی سمجھنے والے میری بات کو سمجھیں، میں نے بند لفظوں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، کیونکہ یہ میرا طریقہ، یہ ہمارا طریقہ، ہم نے کہا۔ میرے خیال میں یہ باتیں بہت ہی حساس نوعیت کی ہے نا، اور پاکستان میں الزام لگانا پھر جوابی الزام، میرے خیال میں اس سے اب ہمیں نکلنا چاہیے، یعنی ہر سیاسی جماعت کو اب تھوڑا سا پاکستان کے عوام کے اوپر مزید ذہنی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اس ساری بات کو 23 اگست کہ بھئی دیکھیں ملک کے خلاف نعرے لگے، ہمارا فرض کیا تھا کہ ہم ان نعروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ہم ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم افواج پاکستان اور عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو میرے خیال میں آپ تو ہمیں اس پر تولیں اور ناپیں جو ہمارا عمل ہے نا۔ تو میرا عمل آپ کے سامنے کیا کہتا ہے، میں نے کہہ دیا۔ اب مجھے کبھی ضرورت پڑی کہ میں کسی پہ صرف الزام لگاؤں تو میں آپ کو بلا لوں گا اور آپ کے سامنے کوئی، لیکن 23 اگست کو جو میں نے بات کی تھی آج میں اسی بات کو دہرا رہا ہوں۔ دیکھیں جو پہلا سوال تھا، یہ کراچی بچاؤ مہم ہے، اس کے اغراض و مقاصد تو ہم نے بیان کر دی، حیدر بھائی نے، میں نے، تو اس میں یہ بھی تو سمجھیں نا کہ یہ ایم کیو ایم کی اونرشپ بھی تو ہم اسی مہم کے ذریعے سے عوام کو دینے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے جہاں کہا کہ پاکستان بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا، تو کراچی کو بچانے کے لیے ایم کیو ایم کو بھی مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ تو یہ تو اس کے لازمی طور پر جڑا ہوا ہے یہ ایجنڈا تو اس کے ساتھ۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اسے مضبوط اور مستحکم ہونا ہے، تو میرے خیال میں وہ ایجنڈا بھی ہمارے پیش نظر ہے اور اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو آپ نے توجہ دلائی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ وفاق، دیکھیں وفاقی حکومت، پہلے ہم نے آپس میں مشاورت کی پارٹی میں ذمہ دار ساتھیوں کے ساتھ، اور اس مہم کا ہم نے خاکہ بنایا۔ وفاقی حکومت سے زیادہ آپ ہمیں عزیز ہیں، تو اسی لیے ہم نے پہلے آپ کو دعوت دی اور پہلے آپ کے ذریعے سے پورے ملک کو اس کی خبر دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم وفاقی حکومت کے پاس جائیں۔ اگر سندھ کے بجٹ سے اور یہاں کے جو آمدنی ہے وہ دیگر صوبوں میں بھی خرچ ہو رہی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ پہلے صوبائی حکومت اپنی بنیادی ذمہ داری کو پورا کرے، پہلے یہاں کے مسائل حل کر لیں، اس کے بعد مطلب یہ کہ یہ جو چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، تو پہلے اپنے گھر تو ٹھیک کریں، گھر آرڈر میں نہ ہو اب مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں ان پہ کام ہو رہا ہے، ٹینڈرز ہوئے ہیں، اور سڑکیں بننا، نالیاں، نکاسی آب کے لائنوں میں کہیں رساؤ ہے، پانی کی لائنوں میں کہیں ٹوٹ پھوٹ ہے، تو وہ تو سب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ ہاں ان میں اگر کچھ رکاوٹیں ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا گورنر ہاؤس میں خالد مغل صدیقی بھائی، گورنر سندھ، میں وہاں موجود تھا، امین بھائی تھے، تو اس میں خالد بھائی نے یہ اشارہ دیا تھا کہ جو رکاوٹیں اس کو ہم دور کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ دور ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور گرین لائن کا منصوبہ شروع کرا دیا، اور گرین لائن کا منصوبہ شروع ہو گیا، جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رکاوٹیں آتی ہیں وہ آزمائش ہے، اور ہم تو اس کے عادی ہیں۔